ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائی، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی۔ ابھی ہم نے دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا، ہمیں بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، مگر ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں گے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں، عید میں 2 جماعت کر لیں، سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے، حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے، 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے، اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے۔ یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی۔ اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں، ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں، گرا دیں، تب بھی معاف کرنا نماز بند ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اوتیت ستن لم یؤتہن احد قبلی، 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو، اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے، کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی، وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے۔ ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی۔ ہمارا دین بڑا آسان دین ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں۔ اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجئے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجئے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجئے۔ آسانیاں ہیں ہمارے دین میں۔ سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے۔ آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو تکلیف پہنچے گی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے کہ بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم سے نیک رہے ہوں گے، لیکن ہم سے آج وہ جدا ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے
اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آ رہا ہے، اور اب یہ رمضان آنے کے بعد 29 دن یا 30 دن کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے کر کے بددعا کی، اور آپ نے بددعا کی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہی ہے۔ نبیوں کا سردار بددعا کرے جمعہ کے دن منبر پہ چڑھ کر اور فرشتوں کا سردار آمین کہے، تو کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا رغیم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ اپنے نبی کے اوپر درود نہ پڑے۔ اتنا بڑا کنجوس ہو، اتنا بڑا بخیل ہو، اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ آپ نے بددعا کی، حضرت جبریل نے آمین کا، پھر آپ نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا رغیم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ ان 3 لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے اور جبریل امین نے آمین کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی گھڑیاں آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی قدر کیجئے گا، موبائل میں ضائع مت کیجئے گا، فیس بک میں برباد مت کیجئے گا، گیم کھیل کر کے برباد مت کیجئے گا، دن بھر سو کر کے برباد مت کیجئے گا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیے گا۔ بہت بڑا مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو بیان کیا ہے، مگر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو بیان کیا ہے، اس نعمت کو بیان کر کے اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ ہاں ہم نے یہ نعمت دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا۔ کیسا رسول بھیجا؟ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہی میں سے ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نور کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور جس طریقے سے تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ بھی آمنہ کا اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تم بیمار پڑتے ہو، میرا نبی بھی بیمار پڑتا ہے۔ تم تکلیف میں ہوتے ہو، میرے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں غصہ آتا ہے، میرے نبی کو بھی غصہ آتا ہے۔ تم شادی کرتے ہو، میرے نبی نے بھی شادی کی ہے۔ تمہارے بیوی بچے، میرے نبی کے بھی بیوی بچے ہیں۔ رسولا من انفسہم، وہ نبی تمہارے ہی بیچ میں سے ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں پوتر کرتا ہے، تمہیں گندگیوں سے نکالتا ہے، تمہیں برائیوں سے نکالتا ہے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں،
سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لو، نبی کے دور میں مکہ کے حالات کیا تھے، کون سی ایسی برائی تھی اس سماج میں جو نہیں ہوتی تھی؟ لوگ مردار کھایا کرتے تھے، لوگ سود کھایا کرتے تھے، لوگ زنا کیا کرتے تھے، لوگ قتل کیا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیا کرتا تھا، عورتیں جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکا کرتی تھیں۔ نکاح کرنے کا عجیب و غریب طریقہ ان کے سماج میں رائج تھا، پردہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے، مادر زاد ننگے ہو کر کے خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے گھر میں خانے کعبہ میں 360 بت رکھے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، مگر دیسی گھی میں ملاوٹ کیا کرتے تھے۔ جب لبیک پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کہتے تھے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے اور جس کا تو مالک ہے۔ یعنی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کیا کرتے تھے۔ مختلف قسم کی برائیاں ان کے اندر تھیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور آپ نے ان برائیوں کو ختم کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہیں گندگیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے ہیں، وہ نبی تمہارے لیے معلم بن کر کے آئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہمارا نبی تو ٹیچر بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو پڑھانے والا لکھانے والا بن کر کے آیا، ہمارا نبی تو کتاب و حکمت کی تعلیم لے کر کے آیا، اور اس نبی کے ماننے والے آج پورے بھارت میں سب سے زیادہ جاہل موجود ہیں۔ آج پورے بھارت میں لٹریسی میں اور تعلیم میں سب سے پیچھے اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے۔ نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کے بچے مدرسے میں پڑھتے، کہاں پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ بھارت سرکار کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کے 2% بچے صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جو پڑھنے والے بچے اس میں 2% مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کتنے ایسے بچے ہیں 4 سال پڑھا، 5 سال پڑھے، اس کے بعد پڑھائی انہوں نے چھوڑ دی۔ غور کرو میرے بھائیوں، جو نبی دنیا میں ٹیچر بن کر کے آئے، پڑھانے والے بن کر کے آئے، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت یہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج جاہل ہیں، اور جاہل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے بھارت میں جس کا جو جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا دلی کی سرزمین پر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایک پولیس والا آتا ہے اور نماز کی حالت میں نمازیوں کو جوتا مار رہا ہے۔ میں نے پڑھا میڈیا میں کہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نفرت کس لیول تک پہنچ گئی۔ میں اس کو صحیح نہیں ٹھہرا رہا ہوں کہ مسلمان مسجد کے باہر سڑک پر کیوں سب بنا رہا ہے، لیکن ہمیں اس سوال کا بھی جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھارت میں بہت سارے تہوار سڑک پر منائے جا رہے ہیں۔ ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی تہوار سڑک پر منایا جا رہا ہے۔ اگر ہفتے میں یا سال میں ایک نماز اگر سڑک پر ہوتی ہے تو اتنا بڑا قانون کا النگھن ہوتا ہے کہ تم نمازی کو جوتے سے مارو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کے دشمنوں کو اگر چڑ ہے تو آپ کی نماز سے، ان کو نفرت ہے تو آپ کے شاعر سے ہے، ان کو نفرت ہے آپ کی عبادت سے، آپ کی نماز سے، انہیں آپ سے نفرت نہیں ہے۔ آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ شرک کرنے لگیں، آپ ان کے بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگیں، آپ ان کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے۔ جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکا رہے، جب تک آپ کے اندر توحید ہے، آپ ان کی نظر میں برے بنے ہیں۔ میرے حالات یہ، اور ہم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں صاحب کہ ہماری قوم ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی میں ایک علاقے میں تقریر کرنے گیا، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا مولانا آپ تقریر میں بیان کر دیجئے گا، یہاں شادی بیاہ میں ڈھول تاشا بجتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ اہل حدیثوں کی بستی ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کی بستی ہے۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر میں گیا تھا،
اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بستی میں جب شادی ہوتی ہے تو ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈھول تاشا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہیں میرے بھائی۔ ذرا غور کرو، جو نبی ہمیں گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کے مقام کو کبھی سمجھا ہے میرے بھائیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے وہ تمہیں پوتر کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں حدیث سکھانے کے لیے آیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے اسلام لانے کے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا میرے گناہ سب کے سب توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا التوبۃ تعدم ما قبلہا، توبہ سے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے تھے، سچی توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کو گڈھے میں ڈالا تھا، اس کو قبر میں زندہ ڈال دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ صحابی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی معصوم بچی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ تعدم ما قبلہا، اسلام لانے کے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، توبہ کرنے کے بعد سب معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے۔ جس سماج میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کہوں، اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے آ کے بتایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دے دی اور دو بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا، دفن کیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا، تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد، آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب۔ وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر، حیدرآباد کی رہنے والی ہیں، ابھی نئی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں، کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس آتے ہیں، کنواری لڑکیاں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا، حمل ٹھہر گیا، آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، شادی شدہ عورت ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا اور
سیریس کنڈیشن ہے. اگر حمل ٹھہرتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے، عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو وہاں شریعت کا اصول ہے کہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہے اور بچی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ یا بچی جو بھی ہے، اگر اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ماں کی جان خطرے میں پڑے گی، تو ماں کو بچایا جائے گا اور اس حمل کو ساقط کر دیا جائے گا. وہ ایک سیریس کنڈیشن کی بات ہے، باقی ایبارشن کرنا جائز نہیں. جانتے ہیں ایبارشن میں کیا ہوتا ہے؟ جائیے یوٹیوب پر آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے. جب یہ ایبارشن ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتایا گیا، دکھایا گیا کہ اس معصوم بچے کو ماں کے پیٹ میں اس بے رحمی سے مارا جاتا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے کے وہ جاہل، وہ اپنی بیٹیوں کو ایک بار مارتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور آج وہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے اور ڈاکٹر کے ذریعے مروا رہا ہے اور انجیکشن کے ذریعے مروا رہا ہے. آج کا انسان اس قدر گر چکا ہے میرے بھائی. آج عورتوں کے لوگ بات کرتے ہیں. ابھی 8 مارچ کو لوگوں نے کہا وومنس ڈے، مہیلا دیوس، مہیلا ادھیکار دیوس، عورتوں کو ادھیکار ملے. کون سے ادھیکار کی بات کرتے ہیں؟ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں. دودھ پلانے والی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچوں کو پلانے کے لیے ان کے بدن میں طاقت نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے. پریگننٹ عورتیں، حمل والی عورتیں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، کھانے کو ہفتوں سے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے. 400 500 عورتوں پر ایک لیٹرین ہے. وہ جانوروں جیسی زندگی وہ عورتیں گزار رہی ہیں، اور دنیا میں تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے امریکہ، اور تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے اسرائیل، اور یہ سب اس ظلم کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور ظلم پر چپ ہیں، اور ان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور یہ صاحب دنیا کو کہہ رہے ہیں مہیلا کے ادھیکار کا دیوس مناؤ، وومنس رائٹ ڈے مناؤ. یہ ڈھکوسلے ہے میرے بھائیوں. عورتوں کو اگر حق دیا ہے کسی مذہب نے تو اسلام نے دیا ہے. میری ماں اور بہنوں، اگر تاریخ اور اتہاس کے پنے اٹھا کے دیکھو تو تم اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو گی، تم اسلام کا شکریہ ادا کرو گی کہ اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا ہے. جس دور میں تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی آتی ہے، بھیک مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، میں نے گھر میں تلاش کیا، مجھے ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا. وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود کچھ نہیں کھایا. ماں ہوتی ہے میرے بھائی. ماں خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کرو، ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کی بڑی یاد آئے. ماں نے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گئی. جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آج ایسا معاملہ آیا تھا. وہ بھوکی عورت تھی، وہ غریب عورت تھی، میں نے ایک کھجور اس کو دی، اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. اے عائشہ یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں، بہت بڑی پریکشا ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، وہ اس امتحان کو پار کر لیتا ہے، کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. میرے نبی دنیا میں بیٹیوں کی کہ رکشک بن کر کے آئے. بیٹی بچاؤ کا نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا. آج دنیا کی سرکاریں لگاتی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو میرے نبی نے لگایا تھا. مگر آج افسوس کی بات یہ ہے، سیمانچل کی دھرتی پر کہہ رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے اس علاقے میں فیمس ہو گیا ہوں. مجھ سے یوپی میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے، پورنیہ میں بہت ہوتا ہے، سیمانچل کے علاقے میں بہت ہوتا ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے. اس علاقے میں آتا ہوں، لوگ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. نوجوان مجھ سے کہیں ملتے ہیں راستے میں، مولانا آپ کی تقریر ہم بہت سنتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے. مگر ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
کبھی غور کرنا کہ ہماری اور آپ کی سماج میں جو عورتیں ہیں یہ دین سے اتنی دور کیوں ہیں؟ ان عورتوں کے دین سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہماری عورتیں دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں میرے بھائی. یا تو ہم ان کو پڑھاتے ہی نہیں، یا پڑھاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بی ایڈ کرا دیا، ایم اے کرا دیا، بی اے کرا دیا، ہماری بیٹیوں کو دین سکھانے والا کوئی نہیں. اسی لیے سماج میں جتنے رسم و رواج ہیں انہی عورتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. جب تک آپ ان عورتوں کو دین نہیں سکھائیں گے، نبی نے فرمایا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، انیواریہ ہے، ضروری ہے. ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ صرف عبدالغفار سلفی کا جاننا ضروری نہیں، ہر آدمی کا جاننا ضروری ہے. انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ طاقت کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ بلڈ دینے سے روزہ یہ مسائل ہیں میرے بھائی جن کا تعلق روزے سے ہے. آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو جس طریقے سے لڑکوں کو اور مردوں کو دین سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو دین سیکھنا ضروری ہے. یہ 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اور آگے بڑھیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، بڑے بزرگ عالم ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. مولانا ارشد مدنی صاحب بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں. ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو، کہیں اور مت جانا. کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی. اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف حسین. ہماری قوم آج نبی کا مقام، نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے. اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے. ارے علماء کی بات چھوڑ دو، اماموں کی بات چھوڑ دو، ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلے. آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں میں تم کو اپنی کتاب دے رہا ہوں، میں تم کو رسول بنا رہا ہوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا، میرا آخری رسول آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں. یہ ہے میرے نبی کا مقام.
میرے نبی کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی کی رسالت نہیں چلے گی، کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا لا لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے۔ وہ بھی اگر پیروی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پیروی کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تورات کا نسخہ لائے، پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ حضرت عمر کی نظریں تو کتاب کی طرف ہے، تورات کی طرف ہے، وہ نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، ذرا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لے، کتنے غصے میں اللہ کے نبی۔ حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول کا غصے والا چہرہ، فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر دے مارا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں اور میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے عمر کان کھول کر کے سن لو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی، یہ مقام ہے میرے بھائیوں ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی تو وہ ہے میرے بھائیوں جو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، آخری نبی بن کے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں مثال بیان کرتے ہیں، ایک انسان نے بڑا خوبصورت مکان بنایا، بڑا بہترین مکان بنایا، بس ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں مکان کا چکر لگاتے، کہتے یار مکان تو بہت اچھا ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہت خطرناک رسم و رواج تھی۔ کسی نے اگر کسی بچے کو پال لیا تو وہ اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا کہ میں نے بیٹے کو پالا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے کو پالا ہے، تو یہ تو پتا ہے کہ بچے کے باپ کی جگہ جب نکاح پڑھا جائے گا تو میرا نام نہیں بلکہ اس کے بچے کے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آدھار کارڈ بنوانا ہے، پین کارڈ بنوانا ہے، کیا اس پر میں اپنا نام دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو، آپ اگر ٹیکنیکل مجبوری ہے آدھار میں اگر آپ اپنا نام ہی دے سکتے ہیں، بچے کے اوریجنل باپ کا نام نہیں دے سکتے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ آپ کو اوریجنل باپ کا نام دینا پڑے گا، بچے کو پال لینے سے آپ بچے کے باپ نہیں بن جاتے، شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے یہاں بچوں کو گود لینا بہت مشکل ٹف معاملہ ہے، اس لیے کہ اسلام بچے کو گود لینے پر اس کے اوریجنل باپ کا ہی نام اس کے نام کے ساتھ لگایا جائے گا، پالنے والے کا نام نہیں چلے گا۔ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا اور اتنی محبت سے پالا تھا کہ لوگ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے رسول کا بیٹا کہنے لگے۔ اور حضرت زید کی شادی جب حضرت زینب کے ساتھ ہوئی اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نباہ نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لے۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھی، حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔
اے نبی اللہ نے جو حکم دیا آپ اس حکم کو مان لے. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریے آپ. نبی نے شادی کر دی حضرت زینب بنت جہش سے. اللہ کے نبی نے جب انہوں نے ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی. اب جیسے ہی شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا. صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفینس کیا، اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ان کی اولاد تو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، تو تم یہ کیوں کہتے انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح کر لیا زینب سے، اور زینب ان کی 5ویں بیوی تھی، اور سارے مسلمانوں کو آرڈر تھا کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی یہ 5ویں بیوی تھی. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تم سے پوچھ کر کے نکاح نہیں کریں گے. ان کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس لیے انہوں نے زینب سے نکاح کیا ہے. عام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے اور نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اپنی بہو سے نکاح کر بھی لیا زمانے کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے تو یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ رسم تو کسی اور کے ذریعے بھی توڑی جا سکتی تھی، یہ رسم اللہ کے رسول کے ذریعے کیوں توڑی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا. جب میرا نبی رسم و رواج کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے ہی کے لیے دنیا میں آئے تھے. یہ الگ بات ہے، وہ نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے. اس نبی کے امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے. بڑھا رہے ہم رسم و رواج کو. شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں. ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگ پتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے. کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. کلو گرام نہیں، کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی کو. کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتیوں کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کے یہاں بھی یہ حال ہو رہا ہے. میرے آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی. میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں، لڑکے والے دلہن کے لیے بہو کے لیے. تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے. وہ کچھ سامان تھے، کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے. میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں، سندور ہے، بدیا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتی. اسلام میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے.
بعض عورتیں سمجھتے چوڑی پہننا یہ سہاگ کی نشانی ہے، کنواری لڑکی بھی چوڑی پہن سکتی ہے، اور یہ سندور لگانا اور یہ بندیا لگانا تو بالکل مشرکانہ اور شرکیہ چیز ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں کہ یہ صاحب یہ سہاگ کی نشانی، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے، سہاگ کی بس ایک نشانی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ یا صاحب شادی میں سہاگ کی پڑیا دی جا رہی ہے۔ شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم، کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے۔ ساون کا مہینہ آتا ہے، ساون کے مہینے میں پیلے رنگ کا کپڑا اور پیلے رنگ کی چوڑیاں مسلمان عورتیں پہنتی ہیں۔ دھن تیرس کا تہوار آتا ہے، بہار میں نے پٹنہ میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں مارکیٹ سے سامان خرید رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مسلمان بھی دھن تیرس کے دن یہ مانتا ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے، چاہے جھاڑو ہی خریدا جائے تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی یہ فضول کی رسمیں، یہ جاہلانہ رسمیں، اور آج بھارت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے کلچر سے ہم نے ایڈاپٹ کر لی، حاصل کر لی، اور ہمارے کلچر میں بھی وہ چیزیں شامل ہو گئی۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی موجودگی میں اگر امامت کسی نے کرائی ہے، سارے نبیوں کا امام اگر کوئی بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے میں نے ساتواں آسمان کی سیر کی، تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیں؟ جو سفر کرنے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے تم کہہ رہے ہو تم راتوں رات ہو کر کے چلے، ہم کیسے مان لیں؟ تو کچھ کافروں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے؟ آپ نے کہا ہاں گئے تھے۔ کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ بیت المقدس کے پورب میں کیا ہے، اس کے پچھم میں کیا ہے، اس کے اتر میں کیا ہے، اس کے دکھن میں کیا ہے، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جلسے میں لے کے چلے آئیں، اور پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد آپ سے ملوں یا 1 مہینے کے بعد آپ سے ملوں اور آپ کے مولانا صاحب آپ سورا ڈھنگی آئے تھے ہماری مسجد میں، آپ آئے تھے، بتائیے مسجد میں کھمبے کتنے تھے، مسجد میں پنکھے کتنے تھے؟ میں کیسے بتا پاؤں گا بھائی؟ میں مسجد میں پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا، میں کھمبا گننے تھوڑی گیا تھا، میں نماز پڑھنے گیا تھا، چلا آیا۔ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے شروع کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں۔ اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو یہ مجھے جھوٹا بنا دیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جواب میں دوں تو کیسے دوں، مجھ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا پورا ویڈیو، میں ویڈیو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس کا پورا ویو، پورا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا، اور جو وہ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا وہ منظر اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے دروازے۔ وہ پوچھتے تھے کتنے کھمبے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے کھمبے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں، جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، اچھا مکان بنانا، بینک میں سیونگ کرنا، پراپرٹی خریدنا، اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا، اتنی فکر ہے کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اے نبی لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی۔ آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، آپ نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے،
آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ جب طائف سے نکل کر کے جانے لگے، طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے، میرے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا اور خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کھائے ہیں، وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے محسن بن کر کے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، او لوگو ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اور یہ مت سمجھو کہ نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ابھی کھیریا ہاٹ سے ہم گزرے، ہمارے ایک بھائی نے کہا مولانا صاحب یہ مویشیوں کی مارکیٹ لگتی ہے اور جو جانور کو جو بیچنے والے ہوتے بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ واللہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ ارے جس نبی کے امتی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس نبی کے امتی آتنکوادی اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ میرے نبی نے تو بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل ڈبل تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے، مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اسے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے، صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی، صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، اپنے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے، چیونٹی کو جلا نہیں سکتے آپ۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی بچوں کو نہیں دیکھا، پھڑپھڑانے لگی۔ اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی، آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو۔ ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی، ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے، جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی۔ اور جانور ہی نہیں، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑی، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنوا دوں گی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے، اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے۔ صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے۔ یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا، مسجدوں میں پڑھانے والے امام
اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں، لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو گئی۔ مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا۔ کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں، انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا میرے پاس۔ اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے۔ ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ غلامی کی زندگی نہیں بسر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے اماموں کا، اپنے علماء کا خیال رکھو۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، عورت دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، میں ممبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گی۔ اگلا جمعہ آیا، خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ممبر آ کے رکھا ہوا ہے اور کھجور کا تنا کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر کے اوپر چڑھے خطبہ دینے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، فصاحت النخلا، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آپ نے سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، چونکہ اس منبر پر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، میں قرآن بیان کرتا تھا، میں حدیث بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی اس لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ہم اور آپ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ آج اس نبی، جس نبی سے لکڑی کا تنا بھی محبت کرتا تھا، ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اس نبی سے کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اس نبی کی سنتوں سے ہم پیچھے ہیں، اس نبی کے طریقے سے ہم پیچھے ہیں۔ نہ ہماری شادی بیاہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا لین دین اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا اخلاق اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہمارا نوجوان تو نوجوان 60 سال کے بوڑھے جب سیلون میں جاتے ہیں اور سیلون میں جا کر کے اپنی داڑھی کو مڈاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو، داڑھی کو مت کاٹو، داڑھی کو مت موڑو۔ جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو، آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی، اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے۔ اور آگے بڑھیے، وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات دیکھ لیجیے۔ مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے، انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک کیا ہے۔ مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا، لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے،
دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی. تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی. چوتھی رات آپ نہیں آئے. جب فجر کی نماز میں آپ آئے, آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا. اے میرے صحابہ, اس نماز کو لے کر کے تمہارا جذبہ میں نے دیکھا, تمہارا شوق میں نے دیکھا. خشیت ان تفرض علیکم, میں ڈر گیا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے. اس نبی نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تاکہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے, ہماری آسانی چاہتے تھے وہ نبی. معراج کے سفر میں آپ گئے, 50 ٹائم کی نماز آپ کو ملی. آپ واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا آپ کو کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز ملی. کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے, میں نے تجربہ کیا ہے, بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا ہے, آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے. اگر اللہ کے رسول کو خود پڑھنا ہوتا 50 پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں تھی. اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ گئے اور 50 میں 10 کم کروا کے 40 لے کے آئے. حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی, واپس جائیے. آپ پھر گئے, 40 میں سے 10 اور کم کروا کے لائے, 30 ہو گئی. 30 سے 20 ہو گئی, 20 سے 10 ہو گئی, 10 سے 5 ہو گئی. 5 ٹائم کی نماز بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے, حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی. اور واقعی میں 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم نہیں پڑھ پا رہے. بڑے کاروباری ہیں ہم, بڑے بزنس مین ہیں, دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں, موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا. انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے. معاف کرنا میرے بھائیوں, آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے. آپ کاروبار بھی کیجئے, آپ بزنس بھی کیجئے, لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں, میرے مومن بندے وہ ہیں, ان کا کاروبار, ان کا بزنس, ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ بزنس بھی کرتے ہیں, اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. نماز کے سلسلے میں آپ کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائی. سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا, میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا. کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا, فلائٹ سے ہم لوگ اترے, ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے, دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے. میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا. بار بار ظہر کا ٹائم آیا, بیٹے سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا. عصر کا ٹائم آیا, بیٹا پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا. میں نے پوچھا یہ کس سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ فوج کا ریٹائر کرنل تھا سعودی عرب کا. اس نے اس مولانا کو جواب دیا کہ ہاں یہ میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہوں, اور میں ہر نماز کے ٹائم میرا معمول ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. اپنے بچوں کو اچھا کھلا دینا, اچھا پہنا دینا, اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا, ان کے گھر بنا دینا, ان کے لیے LIC لے لینا, ان کے لیے بینک بیلنس بنا دینا. معاف کرنا, تربیت یہی نہیں ہے. تربیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں, اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. اچھا 7 سال کے بچے کو پیٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی. ہمارے ہاں
6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ, 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, हम बिस्तर क्यों अलग कर दें? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मजहब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़ें तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्यालात पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है मेरे भाई। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहाँ पर एक बात ये भी कहें, ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर लें, ईद में 2 जमात कर लें, सड़क पे आप नमाज न पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए, 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्यौहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्यौहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे मेरे भाई। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दें, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओतीतु सित्तन लम योतहुन्न आदुन कबली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओतीतु जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज, वह नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोब व दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो, उसके दिल में मेरा रोब व दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए सारी जमीन पाक बनाई गई, वो कहीं पर भी जमीन पर हाथ मार करके तयम्मुम कर सकता है। सारी जमीन उसके लिए पाक बनाई गई, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद बनाई गई। ये हमारे इस्लाम की खासियत है मेरे भाई। हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना है, सफर में हम निकले हुए हैं, मोजा नहीं उतार रहे हैं। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं, तुम्हें पैर धोने की जरूरत नहीं। वजू करके अगर आपने मोजा पहना है और सफर की हालत में आप हैं तो 3 दिन तक आप उसी मोजे को पहने रहिए और उस पर मसा कर लीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने घर में है तो 24 घंटे तक आप मसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप मोजा उतार लीजिए, पैर धो के फिर से मोजा पहन लीजिए, वजू करके फिर से पहन लीजिए। आसानियां हैं हमारे दीन में।
سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے، آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو تکلیف پہنچے گی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلا